جس وقت جو انسان ہے نا، انسان رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں. آپ کے بہن بھائی کا جو رشتہ ہے نا، اس کے ایک دوسرے کے اوپر بڑے حق ہیں. بھائی کا بھائی کے اوپر، بہن کا بھائی کے اوپر، بیٹی کا باپ کے اوپر، یہ بڑے حق رکھنے والے رشتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا نا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جا کے اس کو تبلیغ کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوچا کہ فرعون اتنا متشدد، اتنا سخت، اتنا جابر کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا شریک کہتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، میں اس کے سامنے جاؤں گا تو کیا ہوگا. تو جس وقت وہ حکم آ گیا، کرنا تھا، دل میں سوچا کہ فرعون کے پاس جاؤں گا تو کیسے جا کے بات کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، اے میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، ہم تیری پیٹھ تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے. جو بھائی ہوتے ہیں نا، بھائی بندے کی طاقت ہے، بھائی بندے کا روب ہے، عزت ہے. فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا بھائی تیرے ساتھ ہوگا اور ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیری مدد کریں گے، تیری پیٹھ کو مضبوط کریں گے، تیری پیچھے تیرے کھڑا ہوگا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھائی کا رشتہ ہے نا، یہ طاقت کا رشتہ ہے. بھائی کو اپنا شریک نہ سمجھیں، بھائی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں، بھائی کو چھوٹا نہ سمجھیں، بھائی کو ادنا نہ سمجھیں، اس کو کم تر نہ کہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ بنایا جو تمہارے بازو ہے، تمہاری طاقت ہے. اسی طرح جو بہن ہے، بہن کو اپنے لیے کوئی آزمائش نہ سمجھیں کہ یہ میری بہن ہے، اب یہ جوان ہو رہی ہے، میں نے اس کو پڑھانا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کا کپڑا، اس کا جوتا، اس کی شادی، یہ ساری چیزیں، یہ کیا بنے گا، میں کیسے کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا اس کے رزق کا انتظام بھی کیا. پھر جس وقت رشتے بنتے ہیں نا، تو رشتوں کے ساتھ ہی جو تعلقات ہیں نا، تعلقات کے ساتھ ہی حق بھی تسلیم کریں. بہن ہے نا، تو بہن کا حق ہے آپ کے اوپر. باپ کی وراثت میں سے اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کے روپ میں، اگر وہ آپ کی بہن ہے تو بہن کے روپ میں اس کا حق ہے. ہمارے معاشرے میں کاش کہ جتنی ہم فضول کچھ رسموں کو رواج دے رہے ہیں نا، اتنی کچھ خاص چیزوں کو رواج دیتے ہیں. یعنی جتنا ہم ان چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں نا، کہ فلاں بندہ ہے تو اس نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تو اتنے ٹرک دے دیے، فلاں بندہ ہے اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو اتنے خرچے کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ جہیز دینا یہ بیٹی کی شادی کے لیے کوئی قابل عزت نہیں ہے. اور اندھا دھند خرچے کرنا یا عجیب عجیب چیزوں پہ خرچے کر دینا، یہ شادی کا بڑا پن نہیں ہے، یہ شادی کا بڑا پن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل یہ رسمیں جتنی بڑھ رہی ہیں نا، ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ہمارے جو لڑکے ہیں وہ نوکریوں کے انتظار میں بوڑھے ہو رہے ہیں. اب جو بیٹی کا باپ ہے اس کے سامنے ایک رسم بن گئی کہ اتنا جہیز دینا ہے تو بیٹی کو رخصت کرنا ہے. وہ جہیز بناتے بناتے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بیٹی کی عمر گزر جاتی ہے. اور لڑکوں کو پریفر کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نوکری ہے، باہر کا کوئی ویزا ہے، کوئی اس کے پاس ورک پرمٹ ہے، وہ سارا کچھ ہے تو اس کو ہم رشتہ دیں گے. یہ چیزیں، یہ میرٹ بناتے بناتے لڑکوں کی عمر گزر جاتی. بدقسمتی سے ہم اس اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر نکاح مشکل بنایا جا رہا ہے، زنا آسان بنایا جا رہا ہے. تو جتنی فضول رسموں کو بڑھا کے ہم نے چند ٹکوں کے عوض، دولت کے عوض، اپنے دکھلاوے کے لیے، اپنی ریپو بڑھانے کے لیے جتنا فضول چیزوں کو رواج دیا، کاش کہ کوئی ایک شخص ایسا ہوتا جو ہوا کے اور پانی کے مخالف تیرتا، مخالف چلتا. وہ کہتا میرے پاس گنجائش ہے کہ میں اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی پہ کروڑوں خرچ کر سکتا ہوں، لیکن میں سادگی کے ساتھ کروں گا، اور جتنے میں نے ایک اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اتنے میں گاؤں کے 100 بچوں کی شادی کروں گا. کاش کہ کوئی اٹھتا. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ یہ پہلا کنکر پھینکے نا جھیل میں، پہلا کنکر یہ پھینکے جھیل میں، اور پھر معاشرہ اس کو سپورٹ کر، اس کو شاباش دے. آج کی یہ دنیا پیسہ خرچ کر کے دولت کی، عزت کی، احترام کی اور واہ واہ کی اتنی بھوکی ہے نا، یہ کروڑوں واہ واہ پہ خرچ کرتی ہے. اگر اس ضمن میں واہ واہ لوگوں کو نصیب ہوگی نا، چلو نیکی تو ہوگی ہی نا، لیکن لوگ اس سمت میں پیسہ خرچ کر کے لوگوں کی زندگیاں آسان کرنا شروع کر دیں. ہمارے نزدیک بھی وہی بندہ قابل احترام ہے جو حد درجہ کا عیاش ہے، جو پرلے درجے کا فضول خرچ ہے، جس کی زبان یا جس کا کلام یا جس کا انداز وہ حد درجہ گھٹیا ہے. ہم بھی اسی کی عزت کرتے ہیں.
تو میں نے بات شروع یہاں سے کی کہ بیٹی کا حصہ یا اپنی بہن کا حصہ، ان کو صرف اسی چیز پہ خوش نہ کریں کہ آپ کو حق دے دیا، آپ کو جہیز دے دیا، آپ کو پلنگ دے دیا، آپ کو صندوق دے دیے، آپ کو منیاں دے دی، آپ کو چارپائیاں دے دی، آپ کا حق مکمل ہو گیا۔ نہیں، یہ بیٹی کا یا بہن کا حق نہیں ہے دوستو، اس کا حق باپ کی وراثت میں سے ہے، باپ کے ذمے بھی ہے، اس کا دل نہ توڑے۔ ہمارے ہاں لوگ بڑا کام کہہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے معاف کر دیا ہے، اور یار 100 روپیہ کوئی نہیں معاف کرتا کسی کو، 100 روپیہ کوئی نہیں معاف کرتا کسی کو، ایسے معاف کر دیا ہے۔ ہاں معاف کر دیا ہے تو اس کا ایک کلیہ بتا دیتا ہوں، بیٹی ہے یا بہن ہے، اس کی وراثت اس کے نام لگوائیں، نام لگوائیں، اس کو کہیں معاف نہ کر، نام لگوا، نام لگوانے کے بعد 6 مہینے بعد کہیں کہ تحفۃً دے دے، یا کوئی اور بندہ اس کو کہے کہ بھائیوں کو یا بھتیجوں کو تحفۃً دے دے، پھر میں دیکھتا ہوں کون معاف کرتا ہے۔ جس وقت اس کے گلے پہ یہ انگوٹھا رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نام نہ لگی تو تیرا کوئی میکا نہیں، تیرے کوئی بھائی نہیں، تیرا کوئی گھر نہیں ہے، پھر وہ کیا کرے؟ مجبور کر کے کسی سے کسی کا حق چھیننا۔ سرکار کی حدیث سنی ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جس نے کسی کی ایک بالشت زمین دبائی ہوگی، حضور نے فرمایا 7 زمینوں کا حصہ کاٹ کے اس شخص کے سر پہ رکھا جائے گا اور اس کو جہنم میں دھنسایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو صدقے کی فضیلتیں ارشاد فرمائیں، نیک کاموں کی فضیلتیں ارشاد فرمائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضاعۃ الطریق، یعنی رستے سے ایک کنکر ہٹا دینا، میرے صحابہ یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ایک کانٹا اٹھا دینا، ایک روڑا اٹھا دینا، ایک کنکر اٹھا دینا، ایک رکاوٹ کو دور کر دینا، تمہارے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہٹانے کو اسلام نے صدقہ قرار دیا۔ ہماری گلیوں میں، ہماری سڑکوں پہ کتنے ایسے وہ روڈ کے اوپر جمپ بنے ہوئے ہیں جو غیر قانونی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے، پرمیشن ہی نہیں ہے، وہاں پہ بنتے ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے صرف اور صرف اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہ یہاں پہ فلاں صاحب کا گھر ہے لہٰذا ایک جمپ بننا چاہیے، ایک یہاں پہ لوگ ذرا رک کے نا آگے جائیں۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں اور ہم لوگوں کی زندگیوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ دوستان گرامی، اللہ تعالی ہم سب کو ایسا انسان بنائے قیامت کے دن اس کے محبوب کو پسند آ جائیں، مخلوق خدا کو ہم سے سکھ پہنچے، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔